السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہرٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول جو ہم ریڈ کر رہے وہ ہیں کبھی رنجشیں کبھی غربتیں، اور اس کے رائٹر ہیں ابیہا علی۔ تو جو نیو ہے میرے چینل پہ وہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں پھر بنا وقت ضائع کیے ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ویکو آگے آگے رواں دواں تھی۔ زاویار میر خان آگے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جالی دار گھونگھٹ سے بغور اس کو دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چور نظر اس پر ڈالی جو کہ بہت سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ونڈو اسکرین پر تھی۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس روایتی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ انیبیا صبح کہہ رہی تھی کہ وہ اشال کی طرح پیارا ہے۔ وہ سچ میں کوئی ریاستی شہزادہ ہی لگا تھا۔ دونوں بہن بھائی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھے، اور سب سے زیادہ تو باروب شخصیت کے مالک تو سردار میر علی خان خود تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کا موازنہ کرنے لگی۔ جو ساتھ کھڑے بھائی لگتے تھے، اس کی شاندار شخصیت دیکھ کر اپنے آپ میں احساس کمتری محسوس کرنے لگی تھی، اور اپنے سارے ستم یاد کرنے لگی جو اس نے اشال پہ کیے تھے۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ملازمہ اس کے ساتھ بیٹھی اگلی گاڑی میں سردار میر علی خان اور بسمہ بیگم تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، راستہ پتہ نہیں کتنا باقی تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد بارات گاؤں پہنچی تھی۔ اریبہ نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے میلہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ فائرنگ بھی اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ فائرنگ کر رہے ہیں، شاید خوشی کی وجہ سے۔ اب تو اریبہ کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ کیونکہ فائرنگ والی رسم تو بدلے کی علامت ہوا کرتی ہے نا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں۔ سردار زاویار بھی بدلے میں سردار شاہزر یوسف زئی کی بہن کو لے آیا ہے۔ حویلی پہنچے تو شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ حویلی تو پوری کی پوری چمک رہی تھی۔ یہ جدید ماڈرن طرز کی حویلی تھی۔ اگلی گاڑی رکی تو زاویار نے اپنی گاڑی روکی۔ اریبہ یوسف زئی کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ حویلی ان کی حویلی سے کافی بڑی تھی، اور جس طریقے سے بیوی کہہ رہی تھی کہ شادی سادگی سے ہوگی تو اس طرح تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پوری حویلی سجی ہوئی تھی۔ کچھ منچلیاں لڑکیاں پکڑ کر لے جانے لگی۔ اسے حویلی میں اشال کا پہلا دن نظر آیا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام منظر گھومنے لگے جب اشال کے سر سے اس نے دوپٹہ اتروایا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے دوپٹے کو سختی سے پکڑ لیا، اور بہت بولڈ رہنے والی لڑکی تھی وہ۔ اب تیز تراری ایسے ہوا ہوئی کہ ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یہ ڈر لگنے لگا جو سلوک اشال کے ساتھ کیا گیا اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ وہ دھکوں کی منتظر تھی۔ وہ سوچنے لگی اب اس کی ذات کو بھی گالی بنائی جائے گا۔ رات کو باہر لاؤنج میں سوئی گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ لڑکیوں نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ایک طرف گاؤں کی کچھ عورتیں گانے گا رہی تھیں۔ زاویار کی مما اس کے پاس آئیں اور اس کے سر پر سے کچھ پیسے وار کے گانے والیوں کو دیے اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ سردار میر علی خان نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیسے تھما دیے۔ وہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے ڈر گئی تھی۔ وہ تو کسی تانے تھپڑ کی منتظر تھی، پر جس سے اس کی شادی ہوئی وہ تو اسے نظر ہی نہیں آیا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل پھر سے لرز اٹھا۔ مختلف رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ کمرے میں بھی اعلیٰ ذوق کا بولتا ثبوت تھا۔ وہ بہت کھلا شاندار بیڈ روم تھا۔ اس کی بڑی سی تصویر سامنے دیوار پر آویزاں تھی۔ وہ روم کو دیکھتی رہی۔ اس کو بیٹھے 3 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب یہ رشتہ اسے اور بوجھ لگا۔ وہ اس کا انتظار بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنٹی کے کہنے اور سمجھانے پر وہ بیٹھی تھی۔ وہ خود اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنے وجود سے گھن آتی تھی۔ وہ اس واقعے کے بعد خود کو راتوں میں اٹھ کر دھوتی، اس کے وجود سے اس کے ہاتھوں کی غلاظت اتارے، لیکن تب وہ مطمئن نہ ہو پاتی تھی، اور ادھر ہی نیم دراز ہوئی۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ زاویار میر نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی، گویا روپ تو اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ اس کی گندمی رنگت کھلی کھلی پرکشش لگ رہی تھی۔ دوپٹہ دبائے اپنے ہاتھ میں زور سے بھینچے ہوا تھا۔ جب ہر الزامات سے بری ہونے کے بعد وہ اشال سے ملنے آیا تو اسے سیڑھیوں پر بیٹھی یہ لڑکی نظر آئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ زاویار میر علی خان ساکت رہ گیا۔ اسے لگا کہ وہ ان کی ملازمہ ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی جو بھی تھی بہت بکھرے حلیے میں تھی، اپنے آپ سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اشال کے کہنے پر پتہ چلا کہ وہ شاہزر کی کزن ہے۔ اشال نے اس کی حقیقت بتائی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ ہوا۔ پھر اسی کی خواہش پر رشتہ حویلی لے جایا گیا۔ وہ کچھ
دیر اس کو دیکھتا رہا لیکن پھر لباس چینج کرنے چلا گیا تھا۔ چینج کر کے آیا تو وہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ کے فرصت سے دیکھنے لگا جو کہ ٹانگیں سمیٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کو اس کو تکتے رہنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو ہاتھ کی قید سے آزاد کروانا چاہا کہ وہ آرام سے سو سکے۔ پتہ نہیں کیسے اریبہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے سامنے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، پھر نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے اس کی چیخیں اتنی اونچی تھیں کہ اس حویلی کے مالک کے نوکر بھی جاگ اٹھے تھے۔ زاویار میر خان مضبوط اعصاب کا مالک اور بہت قوت برداشت حوصلہ رکھنے والا انسان تھا۔ کچھ ہی پل میں اس کے بالوں کے خوبصورت اسٹائل حشر ہو چکا تھا۔ بالوں میں لگے پھول پتی ہو کے بیڈ پر اور کچھ اس کے لہنگے پہ پڑے تھے۔ لپسٹک پھیل چکی تھی۔ مسکارے اور آئی شیڈ کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ پورے میک اپ کا حال بہت خراب تھا۔ وہ بہت نفیس طریقے سے کیا گیا تھا۔ دوپٹہ اتار کر بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر ایک دم سے اس کے قریب ہونا سختی سے اپنا ہاتھ اس پر جما گیا۔ باہر دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ باہر سے بسمہ بیگم اور میر علی خان کی بہت گھمبیر ہوئی آواز آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، یہ محترمہ چھپکلی دیکھ کر ڈر گئی تھیں۔ زاویار نے ان کو کسی طریقے سے مطمئن کر کے بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس حلیے میں دیکھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی جس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ شش، خاموش، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے مجھے، وہ اپنے کو لہجے میں حد المقدار نرم رکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرا اس کے منہ پر جمایا ہوا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی قربت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو، اس کا آہستہ مگر سخت لہجہ، بالکل سہم کر رہ گئی تھی وہ۔ سرخ روتی آنکھوں سے وہ اس کو دیکھنے لگی۔ زاویار نے بھی ایک نگاہ اس پر ڈالی جو کہ بغیر دوپٹے کے بکھرے حلیے میں اس کے قریب تھی۔ اس کے ہلکے سے گہرے گلے کو دیکھتا وہ اپنی نگاہیں پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مکمل حقوق رکھنے کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں چھوا تھا۔ نیچے زمین پر دوپٹہ پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا جو اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش میں تھی۔ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر سے دورہ پڑ جائے اور اب کی بار پورا گاؤں اٹھ کر آ جائے۔ میرے ماں باپ تو مجھ سے مطمئن ہو گئے تھے، گاؤں والوں نے تو یہ سمجھنا ہے کہ میری نیت میں کوئی فالٹ تھا، پھر میں کس کو صفائیاں دیتا پھروں گا، پھر انہوں نے ڈنڈے سے میرا بھرکس نکالنا ہے۔ وہ اس کی طنز بھری آواز پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ واش روم چلی گئی۔ پیچھے زاویار صوفے پہ لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہلکی بلیو اسکائی کلر کے سوٹ میں باہر نکلی۔ اوپر بلیک رنگ کی شال کی ہوئی تھی۔ اس نے زاویار کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب خوش ہو مجھے یہاں پر بٹھا کر، آپ بیڈ پر سو جائیں، آپ صوفے پہ انکمفرٹیبل ہوں گے۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ اپنی نگاہیں جھکا کر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی تھی۔ شکر ہے آپ کو چیخوں کے علاوہ بولنا بھی آتا ہے۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، وہ اس کی بات کو کاٹ کر بولی تھی۔ ہاں، تاکہ میرے سسرالی کل بندوق لے کر پہنچ جائیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کے بیڈ پر سونے کی۔ وہ اسے کچھ دیر والی چیخنے پر تانے دے رہا تھا۔ اس کے طنز پر اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا کہ یہ لے جائیں آپ کی امانت، وہ پاکٹ سے منہ دکھائی نکالتے ہوئے بولا تھا۔ اریبہ تو اس کو ایسا کرنے پر پریشان سی کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ قسم سے ایسے نہ دیکھے، میں ضرور آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ رہنمائی کا تحفہ دیتا، پر آپ کے اگلے رد عمل سے رک جاتا ہوں، کہیں پھر سے آپ کی چیخیں میرے گاؤں والوں کو پریشان نہ کر دیں۔ اس کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے، مگر اس کی آنکھوں کا وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ پہلے تو جی بھر کے شرمندہ ہوئی، پھر دانت پیستی بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ وہ کیوں چیخی تھی۔ اب وہ شخص ساری زندگی اس کا مذاق اڑائے گا، جبکہ دوسری طرف میر کو پتہ تھا کہ اس کی ذرا سی قربت پر اس کی جو حالت ہوئی تھی وہ اس پر گزرے حادثے کو جانتا تھا، اسی لیے اس نے طنز بھرے الفاظ کیے تھے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اپنے ایک دن کی دلہن کو کیسے نارمل رکھنا ہے۔ جاری ہے شاذر یوسفزئی سے یہ دیکھنا محال ہو گیا کہ اگر ایشل کے سگے ماں باپ اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو پہچان نہ پاتے، لیکن یہ شاذر کا عشق ہی تو تھا جو اسے پہچان گیا۔ وہ جس لڑکی کی وجہ سے پوری رات نہیں پاتا تھا، آج ملی تو یوں ملی، ایک وانی میں آئی لڑکی، اور اپنے قاتل کی بہن سمجھ کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آیا تھا
جس کا پھٹا ہوا ماتھا وہ سمجھ گیا کہ اس معصوم پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا۔ وہ اپنی شال سے اس کے ماتھے پہ لگا خون صاف کرنے لگا۔ وہ اس بے ہوش وجود کو خود میں سما گیا تھا جو اپنے آپ سے انجان اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ شاہزر یوسف زئی اپنے بھائی کے قتل تک بھول گیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر زخم دیکھ کر وہ بھائی کے قتل تو کیا اپنا آپ بھی بھول گیا تھا۔ اس کے سر کے ساتھ ٹکایا وہ رو پڑا تھا۔ وہ ایسے خالی ذہن بیٹھا تھا جیسے کسی کا جان سے پیارا مر گیا ہو۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے جان سے پیارا بچھڑ گیا۔ کچھ بے آواز نکال کر اشال کے بالوں میں ضبط ہوئے تھے۔ کوئی اس کو ایسا دیکھ لیتا تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہ اس علاقے کا سردار ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ شاہزر یوسف زئی کو اتنا تو پتا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا بالکل بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل سے وہ بے رحم بن جائے گا۔ اس کے چہرے پر آخری بار بوسہ دیتے وہ اپنی شال کو لپیٹتا، اٹھ کر اسے وہیں چھوڑتا، شکستہ قدم اٹھاتا نکلتا چلا گیا۔ اے اٹھو، یہاں کیوں پڑی ہو؟ ایک ملازمہ اسے اٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ اچھل کر اٹھی۔ ایک دم سے کل والا منظر ذہن میں گھوما تھا۔ بی جان کا حکم ہے، کھانا تم نے بنانا ہے، ملازمہ نے گویا حکمیہ انداز میں کہا۔ ادھر میرے ساتھ آؤ، وہ یہ کہتی آگے آگے چلنے لگی۔ اشال کے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ وہ اسے کچن میں لے کر آئی تھی۔ یہ آٹا گوندو، پراٹھے بنا۔ وہ اپنے سامنے پڑے آٹے کو دیکھنے لگی۔ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا۔ تھوڑی دیر آٹے کو دیکھنے کے بعد وہ بولی تھی۔ وہ گھر میں روٹیاں بناتی رہتی تھی۔ کوکنگ بھی وہ بہت اچھی کر لیتی تھی۔ کوکنگ کے کورس بھی اس نے کیے تھے۔ پراٹھے تو بنا لیتی ہے نا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ جی بنا لیتی ہوں، وہ سر جھکاتی ہوئی بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ادھر آج میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، تو چائے بنا لے۔ وہ چائے بنا چکی تھی۔ پروین نے آٹا گوندھ کر رکھ دیا۔ وہ پراٹھے بنانے لگی۔ اس کے ذہن کے آگے ایک تشبیہ آئی تھی، کیونکہ وہ جب ہاسٹل سے چھٹیوں میں گھر آئی تو بابا اس کی تعریف کے نہیں تھکے تھے۔ زاویار بھی جان بوجھ کر اس کو چڑھاتا۔ آج بہت سے ممالک سے فون آ رہے ہیں، وہ آرڈر دے رہے ہیں، ہمیں آپ کے گھر کے شیف کے پراٹھے کھانے ہیں۔ یہ یاد آتے ہی ایک بے مول آنسو چہرے پر ٹپکے تھے۔ وہ بڑے بے رحمی سے آنسو صاف کیے تھے۔ اے نگینہ، ٹیبل لگا جلدی، شاہزر سائیں غصہ کریں گے، انہوں نے پھر زمینوں پر جانا ہے، سائیں غصہ کریں گے۔ پروین اپنی 16 سالہ بیٹی کو آواز لگا رہی تھی۔ اماں میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ رہی تو خود لگا لے۔ نگینہ بھی بہت بہانے باز تھی۔ وہ پراٹھے بنا بنا کر تھک گئی اور اس کی ہمت نہیں رہی مزید کھڑا ہونے کی۔ باقی پراٹھے تم بنا لو، میں ٹیبل لگانے لگی ہوں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ پلیز بنا لو، مجھے کام کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہے، ہو جائے گی آہستہ آہستہ، پروین بولی تھی۔ پلیز، میں بھی ایک انسان ہوں، اب بنا لو۔ ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں، تم ٹیبل لگاؤ۔ پروین کو بھی رحم آ گیا تھا۔ وہ اپنی گردن سیدھی کرتی ہوئی ٹیبل پر جا بیٹھی تھی۔ اٹھ، پونچھا لگا لے، پروین کی پھر سے آواز آئی۔ پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، اٹھو، یہ نہ ہو کہ اریبہ بی بی تمہیں بالوں سے گھسیٹتی ہوئی لے کے جائیں۔ وہ اٹھی، پونچھا گیلا کیا اور لاؤنج سے لگانا شروع کیا۔ وہ بس لگا ہی چکی تھی کہ سیڑھیوں سے لگانے لگی جب شاہزر اترتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ ہلانے لگی۔ آخری سیڑھی سے لگایا اور اٹھی کہ وہ اس کے پاس سے گزر کر ایک پل دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اشال نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اس کے پاس سے ہوتا چلا گیا۔ یہ جلدی سے گرم چائے بی جان کو پکڑا کر آئیں تو انہیں اب بھی غصہ کریں گی۔ وہ جب پونچھا لگا کر آئی تو پروین نے اسے چائے کا کپ پکڑوایا تھا جس میں سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، باہر اریبہ بھی ہے۔ وہ ملازمہ کے سامنے تو انکار کر گئی۔ دیکھ، تو چائے ٹیبل پر رکھ کر آ جا، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس زمین کے کاغذات کہاں ہیں جو عالیان کے نام تھی؟ بی جان نے شاہزر سے پوچھا تو جو ناشتہ کر رہا تھا۔ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین میں انابیہ کے نام کر دوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ شاہزر نے عربی کے ساتھ بیٹھی انابیہ کو دیکھتے ہوئے بی جان کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ جب اشال نے چائے بی جان کے آگے رکھ دی تھی، وہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں، کاندھوں اور پشت کو جلا گیا تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ ایسے چائے بناتے ہیں گھٹیا عورت، نہ ذائقہ نہ کچھ، لگتا ہے وہاں عاشقوں کو پھنساتی رہی ہے۔ ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں وہیں بیٹھ گئی۔ شاہزر سے جب اشال کی تکلیف دیکھی نہیں گئی تو وہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ چکا تھا۔ دکھ کی ایک لہر اس کے وجود میں قابض ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ پہ قابو پاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ بی جان نے اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں کچھ فائل لے لوں،
اور پھر شہر کب آؤ گے؟ شاید کل تک۔ فلیٹ میں رہو گے؟ جی، وہ مختصر جیسا جواب دیے ایشل پر افسردہ نگاہ ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ چائے بہت اچھی بنی تھی، کیونکہ اس نے بھی وہی چائے پی تھی جو ایشال نے بنائی تھی۔ پیچھے سے بی جان اٹھ کر اس کو ایک ٹھوکر مارتی چلی گئی تھی۔ انابیہ تو پہلے ہی اٹھ گئی تھی، لیکن اریبہ کی نگاہیں پہ مسکرا رہی تھی، کیونکہ ایشال کو درد جو بی جان نے دیا تھا، اس نے کچھ ٹکڑے اور بچی کچی جھوٹی دال ایشال کے آگے رکھی تھی۔ یہ کھا لو۔ چت چت، یہ ہے تمہاری اصل اوقات۔ ایشال پر طنز سے نگاہ ڈالتی وہ بھی چلی گئی تھی۔ شاہزر فائل وغیرہ نیچے لے کر آیا تو ہکا دھکا رہ گیا، کیونکہ وہ ٹکڑے اور بچی ہوئی دال کھا رہی تھی۔ اتنا ظلم دیکھ کر اس کے گلے میں پھانس اٹکی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ جان بوجھ کر یہ کھا رہی ہو؟ ہم بہت ظالم ہیں۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنے لہجے کو بامشکل سخت بناتے ہوئے بولا، وہ سائیں اریبہ بی بی نے دیا تھا، کھا لو۔ اپنے کانپتے ہاتھ شال کے نیچے چھپاتی ہوئی بولی، جس پر چھالے بنے ہوئے تھے۔ وہ بھاگ کر اندر کچن میں چلی گئی تھی۔ شاہزر نے آج جرم کی انتہا دیکھی تھی۔ تب وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے برنال دینا چاہتا تھا، پر نہیں دے پایا، کیونکہ اس کی انا جھکنے گوارا نہیں تھی۔ پروین باہر نکلی تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ شاہزر کی بھاری آواز سے اس کے پاس آ کے رکی۔ جی سائیں، کوئی کام تھا مجھ سے؟ یہ لو۔ اپنی سائڈ پاکٹ سے برنال نکالتے اس کو دیتے ہوئے بولا، اور اس وانی میں آئی لڑکی کو لگا دینا۔ اس کے ہاتھ خراب ہیں اور کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ میں نے تمہیں یہ دی ہے، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بوجھل دل سے شہر کے لیے نکل گیا۔ زاویار کی صبح آنکھ کھلی۔ اسے ہلکی تھکن محسوس ہونے لگی۔ رات بھر صوفے پہ لیٹے رہنے کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ صوفہ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، لیکن اس جتنا بھی بڑا بھی نہیں تھا۔ وہ رات کو بڑی مشکل سے سویا تھا۔ وہ آنکھیں مسل کر اٹھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی سورہ رحمان بما ترجمہ تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5:30 ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے چپل پہنتا واش روم گیا۔ 5 منٹ میں وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگا۔ اریبہ نے ایک نظر اسے دیکھا، جو نماز پڑھتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر پلٹا اور اسے دیکھا، جو پڑھ تو آہستہ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے منہ صاف کرتی، پھر پڑھتے پڑھتے رو پڑی۔ اس کو تقریباً 5 منٹ کھڑے دیکھتا رہا، جس کو روتے روتے غشی سی پڑ جاتی۔ وہ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کھنکارا تو اریبہ ایک دم سے آنسو پوچھنے لگی تھی، اور پھر قرآن پاک پہ غلاف چڑھا کر عقیدت سے چوم کر آنکھوں کو لگا کر اٹھنے لگی تھی۔ آپ میرے کپڑے پریس کر دیں؟ آج ولیمے کی تقریب کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے علاوہ اس روم میں ہے کوئی وائی فائی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، میں کروں؟ اریبہ نے حیرت سے انگلی اپنی طرف کر کے کہا، جی آپ سے ہی تو کہا ہے، بیوی ہی تو شوہر کے سارے کام کرتی ہے۔ کیا میں آپ کو عجائب گھر کا نمونہ نظر آتا ہوں، جو آپ اتنی حیرت سے میری طرف دیکھ کر بات کر رہی ہیں؟ جی۔ وہ اس کے سوال سے خجل ہوتی بمشکل بولی، مطلب میں عجائب گھر کا نمونہ ہوں؟ آئیبرو جھکا کر اب کی بار حیرت میں پوچھا گیا، جسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ اریبہ اسد واقعی عجائب گھر کا نمونہ سمجھتی ہے؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ آپ کپڑے دے دیں، میں پریس کر دوں؟ وہ اس کے سوالوں سے بچتی ہوئی جلدی جلدی کہنے لگی۔ وہ پھر سے اس کی بات کا مذاق نہ بنا لے۔ اچھا چلیں پھر، اٹھ کر پریس کر دیں، مجھے الماری میں ہیں میرے کپڑے۔ وائٹ کلر کا کرتا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ یہ بندہ اسے اپنی سمجھ سے باہر لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی تو 6:30 بج رہے تھے اور وہ اسے کپڑے پریس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھی، قرآن پاک اپنی جگہ پہ رکھا اور الماری سے اس کے کپڑے لے کر کپڑے استری اسٹینڈ پر آئے اور استری کرنے لگی۔ حد ہے، ملازمہ بھی تو ہے نا؟ وہ بالکل سی آواز میں بولی۔ ہے تو صحیح، لیکن آپ کی طرح نہیں ہے، اس لیے آپ سے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور ڈر کر پیچھے ہوئی، کیونکہ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ زاویار ایک دم آگے ہوا تو وہ استری اسٹینڈ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے اس کا ایک دم سے پلٹنا، گھبرانا اور پیچھا ہونا محسوس کیا۔ وہ ایک دم پھر آگے ہوا۔ اس بار وہ پیچھے ہوئی، ساتھ ہی چیخی تھی، چپ، ایک دم چپ۔ وہ رات کی طرح اس کے منہ پر ہاتھ ٹکا گیا تھا۔ اب بار بار چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ حد ہو گئی ہے محترمہ، آپ میرا تماشا بنوانا چاہتی ہیں؟ وہ اب سچ مچ میں اپنی ضبط کھو بیٹھا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ وہ ہوں کی آوازیں نکالتی رہی، لیکن تب اس نے نہیں چھوڑا۔ زاویار نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر غصے سے پلٹا تھا۔ زاویار کو اس کی سسکی آواز آئی، جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے پر قابو پانے کی کوشش میں نیچے بیٹھ گئی تھی اور منہ پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسے آواز نہ آئی۔ استری میں کچھ دیر ہاتھ لگا رہنے کی وجہ سے اس کی ہاتھ کی اسکن اکھڑ گئی تھی
وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا، جو ڈر کر پھر پیچھے ہوئی تھی۔ زاویار کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں اس پر غصہ کر گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکی ہلکی پھونکے مارنے لگا، کیونکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اریبہ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ جب زاویار نے اس کا والا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کر اس کے بازو میں اٹھا لیا، درد کی شدت سے اریبہ مذمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ زاویار اسے بیڈ پر بٹھا کر بولا، اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، نہیں تو میرے اگلے قدم کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، شاپر کھول کر برنول نکالی اور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے پہلے اس کے ہاتھ کا معائنہ کیا اور پھر لگانے لگا، جس سے اریبہ کو تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ اریبہ اس کو اپنی فکر میں پاگل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اب تھوڑی سی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ اریبہ اس کے پہلے لمس پر کانپی اور اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک تھوڑا اور ہوا اور اب کی بار اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اریبہ کو پہلی دفعہ کسی شخص کے لمس سے سکون ہوا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی، وہ کیسے اس جیسی لڑکی کو پل بھر میں معتبر کر گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا دور کھڑا ہوا تھا جب دروازہ نوک ہوا اور ملازمہ اندر آئی۔ صاحب جی، یہ ناشتہ لے لیں اور یہ لیں۔ دودھ والی ٹرالی کو کھینچتی اس کے پاس آئی اور خود چلی گئی۔ یہ لیں۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا، جس نے بغیر کسی تمید کے گلاس تھام کر دودھ پینے لگی۔ یہ ناشتہ بھی کرنا ہے آپ نے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ جلدی سے انکار کر گئی تھی تاکہ وہ اسے دوبارہ مخاطب نہ کرے۔ کرنا تو آپ کو پڑے گا، کیونکہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اور یہ نہ ہو کہ فنکشن کے وقت آپ کی بھوک سے چیخیں نکل رہی ہوں اور میرے سسرالی، آپ کے سسرالی، مجھ معصوم کو برا بھلا کہیں اور یہ بھی الزام مجھ پر آئے کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، اس لیے آپ بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں واضح شرارت مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی دیکھی تھی۔ وہ چائے کا کپ اسے پکڑایا اور نوالا اس کے منہ کے آگے بڑھا تھا۔ اریبہ نے اس کی شرارتی نگاہوں سے بچنے کے لیے منہ کھولا اور کھانے لگی۔ بس میں نے کر لیا ناشتہ اور نہیں، چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نوالا لیں، وہ اس کے نزدیک ہوتا بولا، جس سے وہ پیچھے ہونے لگی۔ نہیں، میں نے تو کھا لیا، وہ انکار کرنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں نا نوالا۔ زاویار کا لہجہ تھوڑا تیز ہوا۔ اس کے لہجے کی تیزی پر اریبہ کو رونا آیا۔ اس نے انڈے کے ساتھ نوالا لیا اور ابھی خود کھاتی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں لیا۔ اس کی انگلیاں اس کے منہ کے ساتھ ٹچ ہوئیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی گستاخی پر لرز اٹھی تھی۔ پتہ ہے شوہر اور بیوی جب کھانا کھائیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ بات کر کے وہ اس کے ہاتھ پر پیار کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اریبہ بغور اس دھوپ چھاؤں رکھنے والے شخص کو دیکھنے لگی، جس کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ اریبہ حیران سی اس کو دیکھنے لگی۔ جب اس کا سوٹ کیس کھول رہا تھا، آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیں، وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ میں خود نکال لوں گی۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ اب آپ میرے خلاف جائیں گی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ لیکن میں آپ سے کیسے کام کرواؤں؟ آپ بس اپنا منہ بند کر لیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگر میں نہ کروں تو؟ اریبہ بغور اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ پھر دیکھنا میں آپ کا کیا حل کرتا ہوں۔ اریبہ کو اس کی آواز سے صاف پتہ چلا کہ وہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایسے ڈرا دھمکا کے کسی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ اس کے بدلنے سے تپ کر بولی، پھر زبان دانتوں سے تلے جلدی سے دبا لی۔ میں تو ایسے ہی ہوں، وہ پنک کلر کے کڑھائی والے سوٹ اس کے پاس رکھتا ہوا لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ میں نے نیچے جانا ہے، آنٹی انکل کیا سوچیں گی؟ وہ خفگی سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں ان کو آپ کی طبیعت خرابی کا بتا کے آیا ہوں۔ اور اس کا فٹ سے جواب آیا تھا، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا صوفے پہ بیٹھ کر اپنا موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ آپ کے کپڑے ہیں، جلدی فریش ہو پھر نکلنا بھی ہے۔ عشا نے شاذر کو کپڑے تھماتے ہوئے وہ اس کے بلیک کپڑے دینے پر مسکرایا تھا۔ آپ بلا وجہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ چڑھتی بھی ہو اس رنگ سے اور روز پریس کر کے بھی دیتی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ شاذر نے ایسے ہی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور تھوڑی سی اوپر ہوئی، لیکن اس کا قد نہیں پہنچ رہا تھا۔ شاذر اس کی خواہش سمجھتا نیچے جھکا، اس لیے کیونکہ آپ پر یہ رنگ جچتا ہے۔ وہ اس کی کشادہ پیشانی پر پیار دے کر بولی۔ میں تو آپ سے مذاق کرتی رہتی ہوں۔ اس کے چہرے کو شادابی دیکھ کر شاذر اس کے پاس ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ کھول دیا۔ دوپٹے کے کھلتے ہی سیاہ سلکی بال نیچے کندھوں پر آ پڑے۔
وہ اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا، جس کی وجہ سے ایشل اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں، اتنا زیادہ فری نہ ہوں، مجھے خود بھی تیار ہونا ہے اور بی جان کو بھی تیار ہونے میں ہیلپ کروانی ہے، وہ یہ کہتی ہوئی جس تیزی سے اندر آئی اسی تیزی سے باہر بھی نکل گئی تھی۔ بی جان یہ کپڑے چینج کر لیں، وہ مصروف سے انداز میں ان کو کپڑے دیتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو بچے، بی جان نے شگفتہ لہجے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ ہے جب سے علیان مجھ سے بچھڑا تھا میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ اور پھر انابیہ کی جو حالت ہوئی، میرے بس سے ہر چیز باہر تھی۔ انابیہ اور عربیہ چھوٹی سی تھی، اس وقت سے ان کو میں نے پالا تھا۔ عربیہ پر سمجھدار تھی، باتیں کچھ سمجھتی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد جب وہ مجھ سے بدتمیزی کرتی تو میں اسے ڈانٹ بھی دیتی اور مارتی بھی، اور اس کے ماں کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے لہجے کا احساس تک نہیں تھا، حالانکہ اس عمر میں پیار اور توجہ کی ضرورت تھی۔ پھر وہ بڑی ہوئی، بدتمیزی کرتی، اسے کسی کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ پھر میرا دل کرتا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ پھر تمہاری اور شاذر کی شادی کے بعد وہ اور ہر دھرم ہو گئی اور تمہارے ساتھ بھی زیادتیاں کرتی رہی، لیکن مجھے ہی پتہ ہے وہ اندر سے بہت ڈری سہمی رہتی تھی، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حالانکہ میں عبادت بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن پھر بھی اس پر عمل نہ کر پاتی۔ مجھے خدا کی اس حکمت عملی کی اب سمجھ آئی ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، اور میں جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری خطاؤں پر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ جس طرح تمہارے میکے بالوں نے اریبہ کو اپنایا ہے، بے شک وہ اعلیٰ ظرف ہیں، بے قصور ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ہمتیں کر کچھ بھی نہیں کیا، اور ہمیں سچے دل سے میں اعتراف یہ کرتی ہوں کہ تم ایک اعلیٰ ظرف خاندان کی بیٹی ہو، اور تمہاری تربیت بھی تمہاری ماں نے اعلیٰ کی ہے۔ جس طرح تم نے میرا خیال رکھا، اتنی ساری ملازمیں ہونے کے باوجود میرے سارے کام تم نے خود کیے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے خاندانی کنگن اتار کر اسے پہنائے اور اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایشال کے منہ سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی، کیونکہ آج اسے اپنی کہی گئی ریاضت کا پھل مل چکا تھا۔ بی جان کے لفظوں کی صورت میں کیونکہ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، اسے اس گھر میں بے پناہ عزت مل گئی تھی۔ گولڈن کلر کے میکسی کے ساتھ ریڈ شیڈ اس پر جچ رہا تھا۔ زاویار نے گولڈن کلر کی شہروانی پہن رکھی تھی۔ آنٹی بی جان اور ایشال ابھی تک نہیں آئیں۔ وہ بسما آنٹی سے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگی۔ ولیمے کو فنکشن انہوں نے اپنی حویلی میں ہی رکھا تھا، سارے ارینجمنٹ وغیرہ سردار میر خان نے بہت اچھے کروائے تھے۔ وہ آج بھی گھبرائی ہوئی تھی، اتنے میں اسے ایشل اور انابیہ نظر آئیں۔ بسما بیگم جلدی سے اسٹیج سے اتنی بی جان اور انابیہ سے ملنے کے بعد انہوں نے ایشل کو زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ وہ جذباتی ہو کر گلے لگی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے بی جان اور انابیہ کو اسٹیج پر جاتے ہوئے اسے اکیلے میں سوال کیا تھا۔ کیونکہ ماں تھی تو ان کے دل میں وسوسے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے بولی، جی مما میں بہت خوش ہوں، اور تو اور جو رب نے میرے لیے آزمائش رکھی تھی، ان آزمائشوں سے 100 گنا بڑھ کر مجھے خوشیاں ملی ہیں جو وہ مجھ پر میرا رب لایا تھا۔ میں ان کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ سردار میر خان شاہ زور سے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ایشال کی بات سنتے ان کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اپنے بابا کے سر پر ہاتھ رکھتے ان کے گلے سے جا لگی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میری پگلی دھی رانی، کیوں رو رہی ہو؟ ایشال نے جب اپنے بابا کو پہلی والی ٹون میں آتے دیکھا تو مسکرا کر پھر سے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا دس از ناٹ فیئر۔ زاویار اسٹیج سے نیچے اترا، ان کی طرف آتے ہوئے بولا، آپ اس چھپکلی کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے رہیں۔ وہ خفا ہو گیا تھا۔ بابا دیکھیں نا، یہ مجھے چھپکلی کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھائیں نا، اس نے زاویار کی طرف دیکھ کر منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جس نے بسما بیگم کو حق کیا ہوا تھا۔ پیچھے کھڑا شاذر ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ برخوردار، میری دھی رانی کو تنگ مت کرو، اور ویسے بھی عقل مندی کا ثبوت دو، کیونکہ کچھ دنوں پر تمہارے سر پر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ وہ بابا کی بات سنتا ایشل کے پاس آیا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ جبکہ سردار میر علی خان شاذر کو لے کر مہمان خانے چلے گئے تھے اور بسما بیگم اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ انابیہ شاکڈ ہو کر اس کے ہاتھ جلا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، اپنے کپڑے پریس کرتے ہوئے جل گئے اور دھیمے لہجے میں بولی، زاویار بھائی تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا؟
انابیہ اندیشوں میں گھرتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، میری ذات میں جو ادھورا پن ہے وہ کوئی بھی مکمل نہیں کر سکتا، وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ آپ ہی بتائیں نا، وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، وہ اسے اطمینان دلاتی ہنستے ہوئے ایشال اور زاویار کو دیکھنے لگی۔ زاویار مسکراتا ہوا اسے ایک دم اس سے اتنا اچھا کیوں لگا، اسے خود بھی سمجھ نہیں لگی۔ زاویار کی نظر جب اس سے پڑی تو وہ اسے آنکھ ونک کر گیا، جبکہ عربی نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ آپ ہی دیکھیں زاویار بھائی مسکراتے ہوئے کتنے کیوٹ لگتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر آنکھ مارے شرم کرو اور زبان بند کرو۔ انابی کو کوہنی مار گئی، جبکہ زاویار اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ سر پلیز کپل فوٹوگرافی بنوانی ہے، ایک فوٹوگرافر زاویار کے پاس آ کر بولا۔ شیور، وائی ناٹ، زاویار نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے جواب دیا، جبکہ ایشل فوٹوگرافر کو اس کی طرف آتا دیکھ کر باتیں کرتی انابیہ کی طرف بڑھ گئی۔ میم پلیز سر کے کندھے پہ سر رکھیں، فوٹوگرافر نے 2-3 بار اسے بتایا۔ وہ زاویار کے کندھے پر سر رکھے، وہ فوٹوگرافر کی بات سن کر گھبرائی تھی۔ اس کا کوئی رسپانس پاتا نہ دیکھ کر فوٹوگرافر اس کے پاس گیا کہ اسے بتا سکے، جبکہ عربیہ فوٹوگرافر کو دیکھ کر غیر مخصوص انداز میں زاویار کے پیچھے ہو گئی۔ زاویار اس کو ڈرتا دیکھ کر مڑا، اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ فوٹوگرافر نے پیچھے ہو کر جلدی سے تصویر بنا لی، اور پھر زاویار خود فوٹو بنانے میں اس کی ہیلپ کرتا رہا اور فوٹوگرافر بتا رہا تھا۔ پھر لاسٹ میں سب کی فیملی فوٹوگرافی بنائی گئی۔ میں شکار پر جا رہا ہوں، مجھے الوداع کرنے نیچے تک نہیں آئی آپ؟ وہ وائٹ سوٹ پہنے، بلیک شال کیے، کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اریبہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، کیونکہ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ رہتے۔ کبھی اس شخص نے اسے غصے کی بات نہیں کی تھی، وہ اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے دل پر بڑا سختی سے ڈیرا جما گیا تھا۔ اریبہ کو اسے منہ زور محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جب بھی کمرے میں نہ ہوتا تو اسے کمرہ کھاٹ کھانے کو ڈھونڈتا۔ اس کے دل کو اس کی عادت ہو گئی تھی، اور کہتے ہیں عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، نظر لگائیں گی کیا؟ وہ اسے اپنی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، میں پیچھے وال پر دیکھ رہی تھی، وہ سنجیدگی سے بولنے لگی۔ تو وال پہ بھی تو میری پک لگی ہوئی ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری تصویروں سے بھی محبت کرتی ہیں، وہ شرارتی بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے نا، آپ جائیں، وہ اپنی جیب میں ڈانٹتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پشت پر لمس چھوڑ کر اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے دروازے سے نکلا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا جب کان کے پاس پھونک کی آواز آئی۔ اس کے تھوڑے سے بال اڑے تھے۔ اس نے بغیر تاخیر کیے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کو اپنی فکر میں ڈھلتا دیکھ کر زاویار کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ زاویار کو گئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ آنٹی باہر چیئر پر بیٹھی تھی۔ سردار میر علی خان شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گملوں کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ رہی تھی، کیونکہ چھوٹے موٹے اب وہ کام کرنے لگی تھی۔ بی بی جی، زاویار سائیں کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ ایک ملازم گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ اسے بخشو ہاسپٹل لے کر گیا ہے، بخشو کا فون آیا تھا، اس نے بتایا۔ یہ کیا بکواس کر؟ یہ خبر سنتے ہی گملہ اریبہ کے ہاتھ سے گرا، اس کے پاؤں پر لگا، وہ گر گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گری۔ بی بی جی، وہ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے بامشکل صوفے پر لٹایا۔ جبکہ بسمہ بیگم خود پریشان تھیں تو وہ عرابیہ کو سنبھالتیں۔ بی بی جی، ملازمہ نے عرابیہ کے منہ پر ہاتھوں سے پانی پھینکا تھا، جس سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ زاویار کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے پاگل ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی جواب نہ پاتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی۔ اے اللہ، میں تیرے فیصلے سے مطمئن ہو گئی ہوں۔ تو جانتا ہے نا کہ میرا واحد سہارا میرا شوہر ہے، وہ اللہ، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ میرا آخری سہارا ہے۔ میں نہیں ہوں تو میں کیسے جیوں گی؟ اے میرے رب، بے شک میری زندگی میں ان کو لگا لے، ان کو بھی دے دے۔ میرے اللہ، اس میں تیری مصلحت ہوگی، پر میرے رب ان کو صحت، زندگی دے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں دعا کر رہی تھی۔ مما بھی چلی گئیں، بابا بھی چلے گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو میں کیسے جیوں گی؟ بسمہ بیگم خود پریشان تھی۔ انہوں نے سر اور میر کو فون ملایا جو کہ بند جا رہا تھا، اور اس کے روم میں آئی، اسے ہچکیوں سے رو رو کر دعائیں کرتے دیکھا، چلی گئی۔ انہوں نے ایشل کو بھی فون کر کے بتایا تھا۔ بی بی جی، وہ مما کا فون آیا تھا، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ شاہزر جو کمرے میں آ رہا تھا، اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بامشکل اپنے حصار میں لیا۔ وہ مما کا فون آیا تھا کہ بھائی کو گولی لگی ہے، وہ اپنے بے ربط لہجے میں بتا رہی تھی، جبکہ شاہزر کو سمجھ آ گئی تھی۔ پانی پیو، بیٹھو، اسے بیڈ پر بٹھاتا پانی دیتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں ہوگا زاویار کو، اللہ بہتر کرے گا، تم اپنی حالت دیکھو، سنبھالو خود کو۔
وہ بیڈ پر بیٹھ کے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ نہیں مجھے مما اور بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ وہ اسے پھر سے تڑپتا ہوا روتے ہوئے بولی، اچھا صبر، میں زاویار کو ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا خود اس کے پاس بیٹھ کر فون نکالا۔ وہ زاویار کو کال لگانے لگا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس کی آواز آئی، وعلیکم السلام، کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاذر بھی بے فکر مندی میں پوچھا۔ ہاں یار، ہاسپٹل میں ہوں، گولی کندھے کو چھو کر نکلی ہے، ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی ہے، بس گھر نکلنے لگا ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ نہیں یار، لڑائی جھگڑا کیا ہونا ہے، سیدھا سا بندہ ہوں، مجھے کسی نے کہہ کر کیا کرنا ہے، اور مجھ سے کسی کا کیا دشمنی؟ شکار کرتے وقت دوست سے غلطی سے لگ گئی، وہ بے فکری سے بولا۔ دوست تھے؟ دوست ہی ہے نا یا پھر کوئی اور؟ شاذر چونک کر سردار تھا اس لیے پہچانتا تھا۔ یار اپنا یار تھا، بہت پرانا اور کافی گہرا۔ پھر تو تمہیں دشمن کی کوئی ضرورت نہیں، شاذر اس کے سادہ لہجے کو بھانپتے ہوئے بولا، جبکہ یہ حقیقت شاذر کے اوپر نئے پردے کھول گیا۔ میری بات کروائیں نا بھائی سے۔ ایشال نے ان کو اتنی دیر بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ رہ نہ سکی۔ یار ویڈیو کال کرو، تم نے میری معصومہ کو ایویں فضول میں پریشان کیا ہے، بات تو کرو تاکہ اس کو تسلی ہو۔ تھوڑی دیر بعد زاویار نے ویڈیو کال بیک کی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھپکلی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ دیکھ لو میرا بچہ۔ ایویں پریشان نہ ہو، زاویار نے اپنے بازو پر کیمرہ کر کے اسے دکھایا۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا؟ بھائی مما نے مجھے بتایا، وہ بہت پریشان تھی، ایشال نے وضاحت دی۔ اچھا میرا بچہ پریشان نہ ہو، میں گھر جا کر کال کرتا ہوں، اور اس نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر گئی۔ اب تو خوش ہو نا؟ شاذر نے کہہ کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ جی میں خوش ہوں، ایشال نے سر اس کے سینے سے ٹکاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہ خود پریشان ہو اور نہ میرے بچے کو پریشان کرو، اس کے کان میں ہلکے سے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ صاحب جی چلیں، گاڑی باہر ہے۔ ڈرائیور بھاگتا ہوا آیا۔ گھر میں تم نے بتایا ہے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا جو غصہ ضبط کیے ہوئے تھا، وہ سارا ڈرائیور پر نکالا۔ صاحب جی میں نے تو شرفو کو بتایا تھا۔ چلو چھوڑو، گھر چلو۔ اس کے سامنے ایک دم سے اس کا چہرے کے آگے عربی کا عکس لہرایا تھا۔ وہ اس کو ڈرا ہوا دیکھ کر اپنا لہجہ نرم کر بولا تھا، میرا بیٹا آ گیا، کیا ہوا؟ بسمہ بیگم خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات میں بولی تھی۔ مما میں ٹھیک ہوں، مما بس تھوڑا سا زخمی ہوا ہوں، کندھا، باقی سب ٹھیک ہے، وہ ماں کو پیار کرتے ہوئے بولا، جو بہت پریشان تھی۔ مما عربیہ کو تو کسی نے نہیں بتایا؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ بیٹا سب سے زیادہ طبیعت تو اس کی بگڑی ہے، کب سے رو کر دعائیں مانگ رہی ہے، اس کا پاؤں بھی کافی خراب ہو گیا ہے، اس نے اپنی حالت بہت خراب کر لی ہے۔ تم جاؤ میرا بچہ، میں تمہارے لیے سوپ اور کھانا وغیرہ بھجواتی ہوں، آرام کرو۔ اتنا زیادہ میرے بچے کا خون نکلا، ماں تھی روئے لہجے میں بولی۔ مما مجھے کچھ نہیں ہوا اور آپ پریشان مت ہو۔ ذرا سا خون نکلا ہے، اسے ذرا سا خون کہتے ہیں؟ اتنا سا منہ نکل آیا ہے تمہارا، جاؤ جا کے آرام کرو، اور کپڑے نیچے کسی روم میں چینج کر کے جانا۔ عربیہ پریشان ہو جائے گی تمہاری حالت دیکھ کر، ڈر جائے گی وہ اس کے کپڑوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، جبکہ وہ پھر کوئی 15 منٹ میں کپڑے چینج کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو بیڈ پر نہیں تھی۔ اس نے آگے پیچھے نگاہیں دوڑائیں تو وہ نیچے جائے نماز پر سجدے کی صورت میں پڑی سسک رہی تھی۔ زاویار دھیما سا چلتا بڑی مشکل سے اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا، کیونکہ اس کا پورا بازو حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے بھی نہیں اٹھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے ہاتھ اس کے کندھے سے رکھا تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ پہلے اس کے چہرے کو ایک نظر چھوتے ہوئے بولی، پھر جھٹ سے اس کے سینے سے لگی تھی اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ جیسے وہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اور زاویار تو پہلی دفعہ اس کی پیش قدمی سے حیران ہوا تھا، ایک خوشگوار احساس کو چھوتا ہوا گزرا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے مما کی طرح، مجھے ہر کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ مترم تھیں، اس کے ساتھ لگی سسک کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے اپنے سے علیحدہ کرتا اس کا منہ اپنی طرف کر بول رہا تھا۔ عریبہ نے جب اسے اپنے قریب دیکھا، جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین سے پیچھے ہٹ کر اپنے خول میں سمٹی تھی اور پھر سے جائے نماز پر بیٹھی، وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، کوئی زخم بھی نہیں تھا، شال کیے وہ جیسے ہی گیا ویسے ہی آیا تھا۔ آپ ایسے بیہیو کر رہی ہیں جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ اور اس کے پیچھے ہٹنے سے ایک دم سے وہ دور ہوتے ہوئے وہ حیران ہوا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ میری بات کا جواب دیں، وہ یہ کہتا اس کے پاس آیا۔ عریبہ اس کا اپنے جانب جھجکتے پیچھے ہوئی تھی، اس کے چہرے کے آگے جیسے لالی کا عکس آیا تھا۔
زاویار مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ اللہ کا واسطہ تمہیں، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ یہ کہتی چیخنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد پھر سے اس پر دورہ پڑا تھا۔ وہ اس کی بات سنتا پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اب کی بار وہ فکر مندی سے اس کے پاس ہوا تھا۔ چٹاخ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی؟ زاویار کو اسے ہر چیز کی امید تھی، پر یہ نہیں تھی کیونکہ تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوئی اور ڈر کر اسے دیکھنے لگی، جس کے تاثرات خطرناک حد تک سخت ہو گئے تھے۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔